السلام علیکم جی. آج کا حدیث کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں ان کو ہم کلیئر کر لیں. تو کل ہم نے جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ حدیث کو قبول یا رد کرنے کے اعتبار سے اس کی 3 یا 2 قسمیں سمجھ لے بنتی ہیں. ایک مقبول ہے جس کی آگے 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، اور دوسری ہے مردود. اور اگر 3 قسمیں بنائے تو اس کو آپ صحیح، حسن اور مردود، یا صحیح، حسن اور ضعیف کہہ سکتے ہیں. تو صحیح اور حسن پہ بات ہو گئی تھی. آج مردود یا ضعیف روایت کون سی ہوتی ہیں اور اس کی آج انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ آئیے، یہ ضعیف اور مردود آپ سمجھ لیں ایک ہی نام ہے. آپ حدیث کو ضعیف کہہ لیں، مردود کہہ لیں. ضعیف ویسے عام طور پہ بولا جاتا ہے، اور اس روایت کو مردود بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ روایت جو آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ روایت معلق ہے. معلق کا لفظی معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی ساری کی ساری سند بعض اوقات چھوڑ دی جاتی ہے اور حدیث کو ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے. تو یعنی حدیث لٹکی رہ گئی ہے، وہ باقاعدہ محدث تک اس کی سند ثابت نہیں ہے. تو اس روایت کو معلق کہا جاتا ہے. لٹکی ہوئی روایت یعنی بے سند روایت ہو، یا اس کا ایک راوی بیان کر دیا جائے. یا فرض کر لیں آج کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. بھئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان کے بعد جتنی بھی سند ہے وہ کہاں پہ گئی؟ تو وہ بیان نہیں کی جائے گی. اگر یعنی وہ ہوتی تو ہے، لیکن میں ایک ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کی سند ہو ہی نہ تو پھر ظاہر ہے وہ روایت معلق ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے یہ ساری کی ساری اقسام ضعیف کی اقسام ہے. تو معلق روایت جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے اور ضعیف ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ مرسل روایت ہے. مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیتے ہیں. ایک ڈایاگرام میں بنا دیتا ہوں. یعنی سب سے پہلے روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے تو یہاں پہ ان کا نام لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں صحابی، اور صحابی سے نیچے آ جاتے ہیں تابعی، اور تابعی سے نیچے آ جاتے ہیں تبع تابعی. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے، اور تبع تابعی سے نیچے ظاہر ہے پھر آگے محدثین وغیرہ آئیں گے، یعنی محدث جو حدیث کو نقل کرتے ہیں یا یہ ساری سند بیان کرتے ہیں. اب یہ اسی ترتیب سے روایت محدث سے چلتی ہے. محدث بیان کرتا ہے کہ مجھے انہوں نے بیان کیا، وہ آگے اگلے راوی کا نام لیتے ہیں، تابعی نے بیان کیا، وہ صحابی کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب مرسل روایت کیا ہوگی؟ مرسل روایت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو تابعی ہوتے ہیں، یعنی یہ جو شخصیت ہیں، یہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ یہ انہوں نے درمیان سے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا ہی نہیں، تو یہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم اس روایت کو کہ جہاں پہ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ روایت مرسل روایت کہلاتی ہے. اور یاد رہے مرسل ضعیف کی اقسام میں سے ہے، مردود کی اقسام میں سے ہے. تو یہ بھی ناقابل قبول ہوتی ہے سند کے اعتبار سے. یہ سند کی بحث چل رہی ہے حدیث کو قبول اور رد کرنے کے اعتبار سے. اس میں آپ بڑی مثالیں ہیں. اس کی بڑی ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، یہ روزہ کھولنے کی جو دعا عام طور پہ ہم سنتے ہیں. ایک تو وہ الفاظ ہے نا کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ان الفاظ میں تو دعا یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے. البتہ سنن نبی داود میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. اتنے لفظ ہیں. اب یہ روایت مرسل ہے، یعنی اگر آپ اس کی سند نکال کے دیکھیں گے تو یہ صحابی کے واسطہ چھوڑ کے ڈائریکٹ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، یا درمیان سے صحابی کا واسطہ گرا دیا جاتا ہے. تو مرسل بھی روایت
ضعیف کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو آگے ہے موزل۔ موزل کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا، عاجز ہو جانا، بیٹھ جانا۔ تو یہ خاص ٹرم اصل میں اس حدیث کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ جس کی سند سے جس کی سند کے شروع سے، اچھا سند یہ میں مثال کے طور پہ اس کو سند آپ سمجھیں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف محدث کھڑے ہیں اور درمیان میں راویوں کا ایک واسطہ ہے، یعنی تابعی 2 بھی ہو سکتے ہیں، تبع تابعی بھی 2 ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 5 6 راوی جتنے بھی درمیان میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ سارے راوی ہیں۔ یہاں سے سند شروع ہو رہی ہے، محدث سے سند شروع ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سند مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سند کے شروع سے ہی 2 یا 2 سے زیادہ راوی گر جائیں، 2 راوی گر جائیں یا 2 سے زیادہ راوی گر جائیں سند کے شروع سے ہی، 2 یا 2 سے زائد، تو ایسی روایت کو پھر موزل کہہ دیتے ہیں۔ یعنی موزل روایت بھی اصل میں، یعنی آپ دیکھیں معلق میں بھی یہی تھا، مطلب ساری سند حذف ہو گئی یا کچھ حصہ حذف ہو گیا۔ مرسل میں ایک خاص جگہ سے حصہ حذف ہو گیا، سند کے آخر سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سائڈ سے، وہاں سے حذف ہو گیا راوی، یعنی راوی صحابی ہی حذف ہو گیا، پھر بھی ضعیف۔ اچھا اگر اس کے اپوزٹ دوسری سائڈ سے 2 یا 2 سے راوی زیادہ گر جائیں تو پھر اس کو ہم موزل کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی تھک گئی ہے بھئی روایت سند، تو یہ روایت کیسے ثابت ہوگی؟ تو موزل بھی جو ہے وہ مردود کی اقسام میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جامع ٹرم ہے جو عام طور پر ان میں سے کسی پر بھی بولی جاتی ہے، وہ ہے منقطع۔ منقطع کا مطلب ہے کاٹی ہوئی سند، یعنی منقطع کہیں سے سند کٹ جاتی ہے، کسی بھی جگہ سے کٹ جائے، یہ درمیان سے، شروع سے، آخر سے، تو پھر اس روایت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت کہیں سے کٹ گئی ہے، رابطہ اس کا منقطع ہو گیا ہے۔ اب وہ کٹتی کیسے ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ درمیان سے کوئی راوی گر گیا، کہیں سے گر گیا، معلوم نہیں کہاں سے گرا ہے، شروع سے گرا ہے، آخر سے گرا ہے، یا کوئی خاص جگہ کا تعین نہیں ہو پاتا، کہیں سے بھی گرا ہوا ہے، یا آپ منقطع کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی کہیں سے بھی کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ تو جب بھی کوئی خاص لفظ بولتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں جب آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہو کہ کہاں سے گرا ہے، تو پھر آپ ان میں سے کسی ایک لفظ کو بولتے ہیں تاکہ وہ مزید اس کو وضاحت کر دیتا ہے کہ جی یہاں سے یہ راوی گرا ہے، تو یہ بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں آپ غور کریں تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو سند سے متعلق ہیں اور ظاہر ہیں، یعنی یہ ظاہری اسباب ہیں، یعنی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ راوی یہاں سے گرا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا یا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 چیزیں جس کی وجہ سے کوئی روایت ضعیف یا مردود ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ ذرا سمجھنے والی ہیں، اس پہ عام طور پہ تھوڑا سا شبہ بھی ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ وہ ہے، پہلی ہے معنعن، اس کو آپ مدلس سمجھیں۔ مدلس کون ہوتا ہے؟ مدلس یہ تدلیس سے لفظ نکلا ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اندھیرا، تاریکی، یا چھپ جانا، چھپا دینا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑی ہی ایک سمجھ لیں باریک قسم ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو ہوتا یہ ہے کہ جو سند کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کوئی راوی اپنی سند کے درمیان سے، میں اس کو پہلے آپ اس کی آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گی، پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ ہوتا یہ ہے اصل میں محدث یہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بیان کرتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ حدثنا فلان، مجھے فلاں، یعنی اس کا آگے نام لیں گے، مجھے فلاں شخص نے یہ حدیث بیان کی۔ آگے پھر کہتے ہیں اخبرنا فلان، یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، جب محدث حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ ساری سند جو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بندہ بیان کر رہا ہے، یعنی اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ محدث کہتے ہیں کہ حدثنا فلان، ہمیں اس شخص نے بیان کیا۔ اب آگے محدث ہی بولیں گے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اخبرنا فلان، مجھے فلاں نے خبر دی۔ اب پھر محدث ہی بول رہا ہے کہ وہ تیسرا شخص کہتا ہے کہ اخبرنی
فلان، مجھے فلاں صحابی نے خبر دی. اب وہ محدث ہی بول رہا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ اس طرح یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حدثنا اخبارنا جو بیچ میں بار بار آ رہا ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہی بیان کیا جا رہا ہے. البتہ وہ ہر شخص اپنی اپنی ذات میں محتاط ہے وہ لفظ استعمال کرنے میں. اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ محدثین نے لفظوں کے اوپر بھی بڑی بحث کی ہے کہ یہ کون سے لفظ سے روایت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات کہ سند کے درمیان ایک راوی ہے اور وہ مثال کے طور پہ یہ تبع تابعی ہے، تو اس نے ایک تابعی سے روایت بیان کرنی ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ان سے سنا ہے. اچھا، یہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ بھی سمجھ لیں، یعنی یہ جو بیان کرنے والا کوئی شخص کو راوی جھوٹا نہیں ہے. اگر تو جھوٹا ہے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ہے وہ ثقہ، ہے وہ ٹھیک، لیکن وہ یہ لفظ نہیں بولتا حدثنا اخبارنا. اچھا، لفظ نہیں بولتا تو پھر کیا کہتا ہے؟ پھر وہ روایت ان سے بیان کر دیتا ہے. یعنی محدث کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، وہ فلاں سے بیان کر رہا ہے، وہ فلاں سے بیان کر رہا ہے. یہ کتنا فرق پڑ گیا. یعنی اگر ایک یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا، یعنی مثال کے طور پہ میں ایک راوی ہوں اور میں کہوں کہ میں نے فلاں سے سنا، اور ایک یہ ہے کہ میں یہ نہ بولوں میں نے فلاں سے سنا، میں فلاں سے روایت بیان کر رہا ہوں بس. یعنی یہ دیکھیں صرف عملی طور پر بیان کرنا اور بعض اوقات عملی طور پر بیان کر کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا کہ میں نے سنا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اچھا، اب اس فرق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب محدثین نے پھر جب راویوں کو پرکھا اور انہوں نے غور کیا کہ کچھ ایسے راوی ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جو روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ لفظ نہیں بولتے حدثنا اخبارنا. تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی، نہیں بولتے. نہیں، انہوں نے کہا جب انہوں نے غور کر کے دیکھا وہ کیوں نہیں بول رہے، تو اس لیے نہیں بول رہے کہ ان کے بولنے کی وجہ سے وہ وضاحت ہو جاتی ہے اس کی کہ میں نے سنا ہے بھائی. تو اگر وہ نہیں بولتے تو بعض اوقات تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بول رہے کہ وہ جس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ راوی انہوں نے اس سے سنا ہی نہیں ہوتا. تو پھر سنا نہیں ہوتا تو بیان کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یا ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن یہ حدیث اسپیشل یہ نہیں سنی انہوں نے اس سے. یعنی دیکھیں کتنی گہرائی میں جا کے محدثین نے فرق کیا کہ ملاقات ہو گئی ہے، یعنی اس تابعی اور تبع تابعی کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن یہ والی حدیث جو ابھی اس بیان کی گئی ہے یہ ان سے نہیں سنی گئی. اچھا، اور اب کیا ہوگا؟ اب یہ نہیں بولیں گے. یعنی دیکھیں دیانتداری بھی ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے سنا، بس یہ کہ ان کی طرف سے بیان کر رہے ہیں. وہ اس کے لیے ان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی سند کے اندر جہاں پہ یہ آئے گا کہ حدثنا فلان قال اخبرنا فلان ان فلان، ان سے آ جائے گی اگر روایت تو ان سے نیچے دیکھا جائے گا کون بندہ بیان کر رہا ہے. اچھا، وہ بندہ دیکھا جائے گا. اگر تو وہ بندہ مدلس ہے، یعنی اب دیکھا جائے گا کہ یہ مدلس تو نہیں ہے. اب یہ مدلس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کتابیں محدثین نے پھر مرتب کی. اس میں حافظ ابن حجر کی بڑی معروف کتاب ہے طبقات المدلسین، جنہوں نے اس میں سارے مدلس راویوں کا ذکر کر دیا کہ یہ بھی مدلس ہے، یہ بھی مدلس ہے، یہ بھی مدلس ہے، یہ بھی مدلس ہے. یعنی کبھی کبھی ان سے بیان کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اب حکم یہ ہوا کہ اگر کوئی راوی مدلس ہو، بات اچھی طرح سمجھ لی، اگر کوئی راوی مدلس ہو اور وہ ان سے بیان کرے، یعنی وضاحت نہ کرے حدثنا اخبارنا کی، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت معنعن ہے، ان سے بیان کی گئی ہے. ہر روایت جو ان سے بیان کی گئی وہ معنعن نہیں ہوتی، صرف وہ روایت معنعن ہوگی جو مدلس کی روایت ہوگی. مدلس کی روایت ہوگی اور معنعن ہوگی تو پھر ہم کہیں گے بھئی ہم اس وقت تک اس روایت کو قبول نہیں کریں گے جب تک یہ راوی اس کی وضاحت نہ کرے. اگر اس کا سما ہے تو وہ ان نہ بولے، وہ حدثنا کہے، اخبارنا کہے تو پھر حدیث مان لی جائے گی. اور اگر وہ معنعن ہو روایت تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ روایت مدلس کی معنعن ہے، لہٰذا یہ ضعیف روایت ہے، یعنی یہ بھی ضعیف میں آتی ہے. دیکھیں کتنا یہ باریک سا فرق ہے.
اسی کے اندر ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں تدلیس ہے، اس میں چھپایا گیا ہے، ان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا جب تک اس کی تصریح نہیں آتی اس وقت تک اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو تھی تدلیس، عام تدلیس کہہ لیں، ٹھیک ہے، تدلیس۔ لیکن ایک تدلیس ہوتی ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، یعنی بعض وہ خطرناک کیسی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ۔ تدلیس تسویہ، اچھا یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تدلیس تسویہ یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی ہے، ایک شخص ہے، وہ اپنے کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات ہے، اچھا اس کا سماع بھی ہے، لیکن اس حدیث کا سماع نہیں ہے، تو اب وہ اگر اپنے استاد کا نام چھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو اور زیادہ خطرناک، یعنی مثال کے طور پہ دو لوگوں کا ایک ہی زمانہ ہے، ملاقات نہیں ہے، اب وہ ان سے بیان کر رہا ہے تو صاف پتہ چل جائے گا بھئی ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہے، تو ان سے بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا اس وقت تک نہیں قبول کریں گے جب تک یہ حدثنا یا اخبرنا نہ بولے یا سمعنا نہ بولے۔ اچھا لیکن اگر وہ موجود ہیں ایک ہی زمانے میں اور ان کی ملاقات بھی ہے، حدیثیں بھی ایک دوسرے سے سنا رہے ہیں اور حدیثوں میں اخبرنا بھی بول رہے ہیں، حدثنا بھی بول رہے ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے، یعنی دیکھیں یہ والی حدیث کے اندر یہ والی حدیث انہوں نے ان سے نہیں سنی، یعنی یہ ایک حدیث یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ والی حدیث انہوں نے نہیں سنی، اور اس حدیث اور سنی ہے لیکن یہ والی نہیں سنی، اور اس میں وہ ان سے بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ وہ جو ہے سنی ہی نہیں ہے اور ان سے بیان کر رہے ہیں، اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، یہ اس تدلیس تسویہ کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں کہ ایک تابعی سے بیان کرتا ہے اور وہ ان بول دیتا ہے، اور اس کے ان بولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے درمیان میں ایک راوی ہوتا ہے، وہ اس کو گرا دیتا ہے، یعنی ایک تابعی ہے، درمیان میں ایک اور تابعی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کرے گا، اب اس کو بیچ میں سے حذف کرتا ہے اور اپنے استاد کے استاد سے بیان کر دیتا ہے، استاد کے استاد سے۔ اچھا استاد کے استاد سے کیوں بیان کر رہا ہے، وہ اس کو کیوں گرا رہا ہے؟ وہ اس لیے گرا رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ضعیف کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا تو میری تو روایت ضعیف ہو جائے گی، میری تو بات کے اندر وزن ختم ہو جائے گا، تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جھوٹا نہیں ہے راوی، یعنی جھوٹا نہیں ہے، یعنی وہ جو جھوٹ کی تعریف آتی ہے، لیکن صرف اور صرف وہ ایک اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی شخص سے بات سنیں، بات آپ کو ٹھیک لگے، بات صحیح لگے، لیکن وہ بڑا عام سا بندہ ہو، اس کو کوئی جانتا نہ ہو، تو آپ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کسی بڑے عالم دین کا، کسی جید عالم دین کا نام لے لیں اور اس بندے کو بیچ میں سے گرا دیں۔ یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ یہ حدثنا اخبرنا نہ بولے، یہ ان سے بیان کرے گا۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کوئی ایسی وہ سمجھ لیں چلاکی کر رہا ہے کہ اپنی بات کو جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ مدلسین کی روایت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس کی وضاحت نہ کر دیں حدثنا اخبرنا کہہ کر، جب تک معانان رہے گی روایت تو اس وقت تک وہ روایت جو ہے وہ ضعیف کہلائی جائے گی جب تک اس کی وضاحت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی آخری ایک شکل ہے کہ مرسل خفی، یعنی ایک مرسل ہے جس میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، ایک مرسل خفی ہے۔ مرسل خفی کیا ہوتی ہے؟ یہ مرسل خفی وہ ہوتی ہے کہ جو دو لوگ ایک دوسرے کا زمانہ تو انہوں نے پایا ہو، یہ تابعی اور تبع تابعی، ظاہر ہے یہ مطلب ایک دوسرے کے ہم اثر ہوں گے تو ایک دوسرے سے بیان کریں گے، یا تابعی اور صحابی ایک دوسرے کے ہم زمانہ ہوں گے تو روایت بیان کریں گے، صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ہوں گے تو بیان کریں گے۔ تو یہ دو لوگ آپس میں ایک وقت ان کا زمانہ برابر ہے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہے، وہ تاریخ پیدائش وفات سے پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کی حالات زندگی سے، لیکن ان کا زمانہ پا لیا ہے ایک دوسرے سے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، زمانہ پا لیا ہے اور ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر اس سے روایت بیان کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی مرسل ہے، لیکن مرسل خفی ہے۔ جب تک ان کی ملاقات ثابت نہ ہو، جب تک ان کا آپس میں سماع ثابت نہ ہو، تو اس وقت تک یہ روایت بھی ضعیف رہے گی، یعنی ملاقات نہیں ہے، زمانہ ایک ہے، مرسل خفی، اور روایت ملاقات ہے، زمانہ ہے، لیکن وضاحت نہیں ہے،
وضاحت نہیں ہے تو پھر معنعن. اور اگر وضاحت جب محدثین تحقیق کر کے پتہ یہ چلائیں کہ یہ درمیان سے راوی چھوڑ کے بیان کر رہا ہے اور وہ راوی بھی ضعیف ہے, راوی گرا دیتا ہے, تو یہ سب سے خطرناک تدلیس سے تسویہ کہلاتی ہے. تو یہ ضعیف کی جو ہے نا مردود کی چند اقسام ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ اس وجہ سے پھر یہ روایتیں ضعیف ہو جاتی ہیں. اور تھوڑا آگے چلیے ذرا. اب اس کے بعد اچھا یہ ساری ضعیف کی ہی قسمیں ہیں. اب اس میں ایک ضعیف کی آگے قسم آ جائیں, موضوع. نمبر 7 موضوع روایت. موضوع روایت کیا ہوتی ہے, اس کو ہم یہاں سے آ کے ساتھ میں لاتے ہیں کہ اسباب الطعن فی الراوی. آپ نے کسی راوی کے اوپر جرح کرنی ہے تو وہ کس کس قسم کی جرح ہو سکتی ہے, راوی کا کیا کیا قصور ہو سکتا ہے, کیا کیا غلطی ہو سکتی ہے. یعنی یہ تو خاص باتیں تھیں سند سے متعلق, اور اب ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ راویوں سے متعلق. یعنی یہ معنعن بھی راوی سے متعلق تھی, وہ سند سے جو اس کا مسئلہ کر رہا تھا, اور اسی طرح یہ تدلیس سے مرسل خفی بھی. اس کے بعد موضوع ہے. موضوع روایت وہ ہوتی ہے, یہاں پہ اب آئیے اسباب الطعن. سب سے پہلا کسی راوی پہ اگر طعن ہو سکتا ہے, کوئی جرح ہو سکتی ہے, کوئی اس کی تنقید ہو سکتی ہے, تو وہ کذب ہے, یعنی جھوٹ. کہ پتہ یہ چلے کہ یہ راوی جھوٹ بولتا ہے. اگر راوی جھوٹا ہو, راوی کے اوپر جو ہے نا یہ الزام ہو, یعنی یہ بات اس پہ بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. ایک عام زندگی میں جھوٹ بولنا ہے وہ اور چیز ہے, ایک حدیث میں جھوٹ بولتا ہے. جو شخص حدیث کے اندر جس کا جھوٹ پکڑا جائے, یعنی ایک حدیث بیان کر رہا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ روایت تھی ہی نہیں, تو ایسے شخص کی روایت کو موضوع کہتے ہیں. یہ من گھڑت اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. جھوٹے شخص کی روایت من گھڑت ہوتی ہے. کون سا جھوٹا؟ حدیث میں جھوٹا. عام زندگی میں جو جھوٹا ہے اس کے لیے اور ٹرم بولی جاتی ہے. تو حدیث میں جس شخص کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں من گھڑت, یعنی موضوع روایت ہے. اس کے بعد ہے ایسا شخص کہ جو کیا اسے کہتے ہیں, جھوٹا تو ہو, یعنی جھوٹا ہے لیکن حدیث میں جھوٹا نہیں ہے, یعنی اس کی روایت موضوع ہو جائے گی. جھوٹا ہے لیکن حدیث میں جھوٹا نہیں ہے, ویسے بڑے جھوٹ بولتا ہے, بڑی جو ہے نا وہ گپیں ہانکتا ہے, لیکن حدیث کے بارے میں محتاط ہے, کوشش کرتا ہے حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے شخص کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں متہم بالکذب یا تہمت بالکذب, یعنی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہے. یعنی یہ شخص, اس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہے. ایسے شخص کی روایت بھی ناقابل قبول ہوتی ہے, لیکن اس کی روایت کو کہتے کیا ہے؟ متروک. میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ہی کور کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کی سمجھ آ جائے کہ راوی کے اندر مسئلہ کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو حدیث سامنے آئے گی اس کے لیے کون سی ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلیے. اب ایک راوی ہے وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. ظاہر ہے اس سے مراد وہ گناہ ہے جو عام ظاہر ہو, کھلم کھلا ہو, لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور لوگوں کے سامنے وہ چیز آ جائے. تو جس راوی کے اوپر فسق کی تہمت ہو یا فسق اس کا ظاہر ہو جائے, جیسے کوئی چوری کر لیتا ہے, کوئی بدکاری کر لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے لیتا ہے, تو پھر ایسے شخص کی روایت بھی ناقابل قبول ہوگی. یعنی یہ جو لکھی ہوئی ہیں چیزیں, کذب, تہمت بالکذب, فسق, یہ راویوں کی شخصیت کی بحثیں ہیں. اور اس طرف جو میں لکھ رہا ہوں یہ ان کی روایات کو کیا کہتے ہیں. کذب, کاذب جو حدیث میں جھوٹا ہے اس کی روایت کو موضوع, جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہے دنیا داری میں لیکن جو حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا اس کی روایت کو متروک, اور جو فاسق ہے راوی اس کی روایت کو ہم منکر کہتے ہیں. یعنی اس کی روایت منکر ہے, انکار کیا گیا ہے. متروک ہے یعنی اس کی روایت چھوڑی گئی ہے. موضوع ہے یعنی اس کی روایت بناوٹی ہے, بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی روایت کو ہم یہ منکر کہیں گے. اس کے بعد آگے آ گیا بدعت, کہ اگر ایک راوی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دیتا ہے, بدعتی ہے, تو یہ اگر اس کی روایت بھی ناقابل قبول ہے, لیکن اس کی روایت کو کہیں گے کیا؟ اس کے لیے باقاعدہ تو کوئی ٹرم نہیں ہے, لیکن اس کو روایت المبتدی کہا جاتا ہے. یعنی بدعتی راوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی راوی
جو ہے وہ اس کی جہالت ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے کسی کے اوپر نقد کیا جائے گا۔ اب جہالت کیا ہے؟ جہالت کا مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، نہیں، اس کی اپنی ذات ہی مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیسا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ایک راوی پہ بحث کرنی ہے تو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے نا، کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، کہاں رہتا تھا، کن اساتذہ سے پڑھا، کن سے اس نے روایت کی، اس سے کس نے آگے روایت کی، لیکن راوی کا کوئی ڈیٹا نہیں ملتا، وہ اکیلا ہے، بس اس سے ایک بندہ روایت کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے، یعنی جہالت کا مطلب ہے اس کی ذات مجہول ہے، لہٰذا ایسے شخص کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو روایت ہوگی مجہول الحال راوی کی یا مجہول راوی کی، یہ بھی ناقابل قبول ہے۔ آگے دو چیزیں اور ساتھ ان کی روایت کو بھی، مطلب اگر کسی آگے نمبر 6 پہ پہلے آپ دیکھ لیں، نمبر 6 پہ ہے کہ کسی راوی کی غلطیاں بھی ہیں بہت زیادہ، اور اس نے ٹھیک باتیں بھی کی ہیں، لیکن غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہے، ٹھیک بھی باتیں کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، تو لہٰذا فاحش الغلط راوی ہے، اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو اکٹھا ہی سمجھ لیں کہ اس کی روایت بھی آئے گی اگر، تو یہ روایت منکر روایت کہلائے گی۔ اسی طرح کثرت غفلت یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ حدیث بیان کرنے کے اندر بالکل جو ہے نا محتاط نہیں ہے۔ ایک ہے صحیح باتیں بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن ایک بندہ بڑا غیر محتاط ہے، بڑے لوگ آپ ایسے دیکھے ہوں گے کہ بس بیان کرتے ہوئے نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، اور جس طرح چاہے جیسے چاہے بیان کر دیتے ہیں، تو اس کی وہ کثرت غفلت اگر راوی کرتا ہے تو یہ بھی اس پر تان کا ایک سبب ہے، اس کی روایت بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو وہم ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہم کی وجہ سے ساری چیزیں سند میں کبھی گڑبڑ کرے گا، کبھی متن میں گڑبڑ کرے گا، اس کی بھی روایت ناقابل قبول ہے۔ اس طرح سوء حفظ ہے، یعنی اس کا حافظہ کمزور ہے، تو پھر اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہم ہونا اور چیز ہے، حافظہ کمزور ہونا اور چیز ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں جس وجہ سے ان میں سے کچھ کے نام ہیں، کچھ کے نام نہیں ہیں، ان کو ویسے مطلقاً ضعیف کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ راوی کا تان ہے، جس وجہ سے اس کی روایت کو ضعیف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور آگے حدیث کی قسمیں ہیں جو کسی خاص وجہ سے جو ہے نا وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ جو یہ باقی چیزیں یہ تو سمجھ آ رہی ہیں، یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ مطلب ایک بندہ اتنا ہی دیدہ دلیر ہو گیا کہ وہ حدیث کے معاملے میں بھی جو ہے نا وہ اپنے پاس سے باتیں بنائی جا رہا ہے، تو یہ ہر دفعہ اس کے کیوں ایسے کیا جاتا ہے؟ اس کے کئی مطلب وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک مقصد ہے، کتنا ٹائم رہے گا جی؟ ایک اس کی وجہ ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے۔ بھائی میں جھوٹی باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں حدیثیں کہ میں جھوٹے فضائل بیان کرتا ہوں، میں مطلب قرآن کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، میں جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی میں 100 شہیدوں کا ثواب بانٹ رہا ہوں۔ حالانکہ وہ بندہ پوچھے جی 100 شہیدوں کا ثواب کس حدیث میں؟ وہ کہتا ہے بھئی اس کو چھوڑو، اس سے لوگ تو قریب آئیں گے نا۔ یہ ہے موضوع روایت کی وجہ، اور اس طرح کی اکثر روایتیں موضوعی ہوتی ہیں کہ یہ کام کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب، یہ کام کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ بھئی یہ کہاں پہ آپ نے فرمایا؟ تو جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ راوی صاحب فرما رہے ہیں کہ سنایا تو کہیں سے نہیں ہے، پاس سے ہی بنائی ہے بات، لیکن دیکھو بات کیسے بنی ہے۔ تو بھائی یہ موضوع روایت ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات اپنے مسلک کی تائید میں جھوٹی روایتیں بنا لی جاتی ہیں، اسلام پہ تنقید کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر ان کی طرف باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں۔ بعض لوگوں نے پھر اپنا پیشہ بنایا ہوتا ہے، وہ پیٹ کی خاطر یا لوگوں کو جوش دلانے کی خاطر یا پھر شہرت کی خاطر، یہ سارے اس کے سبب ہیں کسی روایت کو مطلب بنانے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حدیثوں کی بھی کچھ اور قسمیں ہیں، اس کو ہم آگے لے لیتے ہیں ذرا کہ وہ کیسے ضعیف ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے معروف روایت، یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک راوی ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے، اس کو پہلے ہم ذرا لکھ لیتے ہیں کل والی کو، وہ شاذ تھی۔ شاذ روایت اس کو کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے تو روایت شاذ ہوگی، لیکن اگر ضعیف راوی اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کر دے، راوی ضعیف ہے اور ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر جو
سکہ کی جو مخالفت کر رہا ہے راوی ضعیف ہے تو اس کی روایت ضعیف ہو جائے گی، اور جس سکہ کی مخالفت کر رہا ہے وہ سکہ کی روایت ٹھیک ہوگی تو سکہ کی روایت کو معروف کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ضعیف راوی جب سکہ کی روایت کی مخالفت کرے تو معروف اور اس کے مقابلے میں سمجھ لیں منکر ہے. منکر روایت ضعیف، یعنی منکر کا لفظ کئی روایتوں پہ بولا جاتا ہے. یعنی ادھر دیکھیں فاسق کی روایت پہ بھی منکر کا لفظ بولا جاتا ہے، فاحش الغلط کی روایت پر بھی منکر کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح معروف کے مقابلے بھی منکر کا لفظ بولا جاتا ہے. معروف وہ ہے سکہ کی روایت اور منکر وہ ہے ضعیف کی روایت. اب ضعیف اور صحیح دونوں آمنے سامنے ہیں، اس کی روایت رد کر دی جائے گی، انکار کر دیا جائے گا، اور اس کی روایت قبول کر لی جائے گی. اس طرح شاذ ہو گیا، وہ بھی میں نے ذکر کر دیا. پھر ایک ہے معلل روایت. ٹھیک ہے، معلل. ایک ہے معلق. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی، لیکن یہ معلل ہے اس کے اندر کوئی علت پائی جائے، اور یہ حدیث میں سب سے مشکل کام یہ ہے، یہ عام لوگ کر ہی نہیں سکتے. یعنی اتنی بعض اوقات سند بالکل متصل ہوتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر اتنا باریک جو ہے وہ نقص ہوتا ہے کہ وہ راوی جو ہے نا وہ روایت کو متصل بیان کر دیتا ہے. روایت سند منقطع ہے اور وہ متصل کر دیتا ہے. درمیان سے راوی گرا ہوا ہے، وہ راوی ڈال کے سند ٹھیک کر دیتا ہے. تو لگتا بھی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ زمانہ بھی پایا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر محدثین بڑی گہرائی میں جا کے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ معلل روایت یہ بھی مردود کی اقسام میں سے ہی ہے. اسی طرح حدیث میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مدرج. یہ بکثرت آپ کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو مدرج ہوتا ہے ادراج کر دینا، کچھ درج کر دینا، کہ راوی حدیث بیان کر رہا ہے، بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنے لفظ آ گئے ہیں. اب کیسے پتہ چلے گا یہ راوی کے لفظ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں؟ اچھا، بعض اوقات وہ لفظ جان بوجھ کے داخل کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے کرتے آپ بیچ میں کوئی لفظ آتا ہے، آپ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور بعض اوقات کر بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کیا ہر جگہ پہ رک کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ میں خود کہہ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی محدثین نے کام کیا کہ حدیثوں کے اندر سے ادراج کو نکالا کہ یہ راوی کا لفظ اپنا فہم ہے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اور یہ کرتے کیسے ہیں؟ وہ ساری سندوں کو اکٹھا کر کے، مطلب اس میں ساری دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ تو یہ ایک جیسے لفظ آ رہے ہیں، تو یہ اضافی ایڈیشن مطلب دوسروں میں نہیں ہے، تو پتہ چلے گا یہ راوی کا اپنے الفاظ ہیں. تو مدرج جو لفظ ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے حدیث کا حصہ نہیں ہوتے. معلل روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، منکر بھی قابل قبول نہیں ہوتی، شاذ بھی قابل قبول نہیں ہوتی. یہ ساری ضعیف اور مردود کی ہی مختلف شیڈ اور قسمیں ہیں. اس کے بعد پھر ایک حدیث آتی ہے جسے مقلوب کہتے ہیں. مقلوب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا. یہ سند میں بھی ہو سکتا ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے، راوی آگے پیچھے کر دینا. بھائی آج میں اگر بیان کروں ایک سند تو میں نے تو وہ یاد کر کے ہی بیان کرنی ہے، وہ میں پہلے والے زمانے کے بندے کو نیچے لے آؤں اور نیچے والے بندے کو اوپر لے جاؤں، تو یہ سند میں تقدیم و تاخیر ہو جائے گی. تو یہ بھی ظاہر ہے حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات الفاظ کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں تو فرق پڑ سکتا ہے. تو بہرحال اس پہ بھی تحقیق ہوگی، اور یہ بھی مقلوب روایت بھی ناقابل قبول ہی ہوتی ہے جب تک کہ ظاہر ہے اس کی کوئی وضاحت نہ ہو جائے. اسی طرح مضطرب روایت جس میں اضطراب پایا جائے. اب یہ دیکھیں کیا چیز ہے، سند ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، اور دوسری طرف بھی سند ٹھیک ہے اور متن بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں روایتیں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. اب کیا کریں؟ اب علماء پھر تطبیق کرتے ہیں، لیکن وہ تطبیق بھی نہیں ہوتی. یعنی دیکھیں نا، یہ ساری انسانی کوششیں ہیں. جہاں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ظاہر ہے کسی انسان کا 100% ڈیٹا تو آپ کے پاس آیا نہیں، اور 100% ایکوریسی بھی نہیں آئی. یعنی ایک انسان کے بارے میں ممکن ہے ایک بندہ اسے اچھا کہے، دوسرا برا کہہ دے، ممکن ہے اچھا کہنے والا اچھا کہہ دے، برا کہنے والا برا کہے ہی نہ، زبان بند کر لے. کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی یہ ساری انسانی کوشش ہے. تو اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سند بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، ادھر سے بھی سند ٹھیک ہے، متن ٹھیک ہے، دونوں روایتیں مخالف ہیں، تطبیق بھی نہیں ہو رہی، تو ہم کہتے ہیں یہ روایت مضطرب ہے، یعنی اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک روایت ہے جس کو ہم کہتے ہیں مصحف، تصحیف کر دینا. تصحیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے اور اس لفظ کے اعراب کی وجہ سے فرق آ گیا ہے، اس لفظ کے نقطوں کی وجہ سے فرق آ گیا ہے. مثلا معروف لکھا ہے تو مغروف اسے کو پڑھ لے گا،
یا اگر معلل لکھا ہوا ہے تو اس کو کوئی معلق کسی کتابت کی غلطی کی وجہ سے معلق پڑھ دے، یا مقلوب لکھا ہوا ہے تو کچھ دوسرے کاف سے کے ساتھ پڑھ دے، یا نقطے ہٹانے کی وجہ سے کوئی فرق واقع ہو جائے، تو ظاہر ہے پھر اس سے بھی حدیث میں تصحیف ہو جاتی ہے۔ اس کی آگے 8 قسمیں بھی ہیں، وہ آپ نوٹس میں دیکھ لیجئے گا۔ تو بہرحال مصحف روایت بھی ظاہر ہے کہ قابل اعتراض ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو مختلط روایت ہے، یعنی مختلط کسے کہتے ہیں کہ جس راوی کو اختلاط ہو گیا ہو، اختلاط خلط ملط کر دینا، یعنی وہ بندہ ٹھیک تھا لیکن آخری عمر میں جا کے سارا کچھ ہی مکس کر دیا، پہلے راویوں کو سندیں تبدیل کر دیں، سندیں آگے پیچھے کر دیں، تو ہم کہتے ہیں اس راوی کو اختلاط ہو گیا ہے، اس کی روایت مختلط ہے، یعنی مختلط یعنی مکس ہو گئی ہے ساری، لہٰذا یہ روایت بھی قابل اعتراض ہے، اس پہ بھی جرح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مجہول یا مبہم راوی کی روایت وہ بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے ضعیف، مردود اور ناقابل قبول روایتوں کی ہے۔ معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے، منقطع ہے، معنعن ہے، مرسل خفی ہے، موضوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، معلل ہے، مدرج ہے، مقلوب ہے، مضطرب ہے، مصحف ہے۔ اسی طرح پھر راویوں کے اوپر جرح ہوتی ہے ان کے کذب کی وجہ سے، تہمت بالکذب کی وجہ سے، فسق ہے، بدعت ہے، جہالت ہے، فحش الغلط ہے، کثرت غفلت ہے، وہم ہے اور سوء حفظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں بتا دیا، باقی آپ کوشش کر کے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، ریوائز کر لیں تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مزید یہ نوٹس میں کچھ چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں، مزید اس کے اوپر آپ نیٹ سے بھی کچھ سرچ کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوشش آپ لوگوں نے ہی کرنی ہے، ہم تو صرف ایک سمجھ لیں کہ یہ اتنا کچھ اگر آپ پڑھنے بیٹھتے تو ناممکن تھا کہ آپ 40 منٹوں میں پڑھ سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ اس موضوع کے اوپر مختلف کتابیں پڑھ کے ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو یہ اب اس نچوڑ کو دوبارہ کھولنا ہے آپ نے، تو کھولیں گے تو پھر چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اب ایک ایک چیز کو آپ لے لیں، کوئی شبہ ہو رہا ہے، کوئی چیز خلط ملط ہو رہی ہے، کوئی چیز آپس میں مل رہی ہے، تو یہ اصل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ روایت ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مدلس کا میں دوبارہ پھر سے بتا دیتا ہوں، مدلس چھپانے والا، اب چھپاتا کیا ہے وہ اپنے سے اوپر والے راوی کو چھپاتا ہے، یا پھر وہ اوپر والے راوی کو ان سے بیان کرتا ہے، یعنی چھپا دے گا۔ اب چھپانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ چھپا دیا ہے اس نے کہ میں نے سنا ہے کہ نہیں سنا، وہ ان کہہ دے گا، یہ بھی چھپا دیا، تو یہ ناقابل قبول ہے جب تک وضاحت نہ کرے، لیکن یہ چلے چھوٹی غلطی ہے۔ ایک کیا چھپا دیا کہ بندہ ہی بیچ میں سے غائب کر دیا، ہم کہیں گے یہ تدلیس تسویہ ہے، یہ راوی بالکل بڑا خطرناک راوی ہے تو بندہ ہی گرا دیتا بیچ میں سے، تو یہ مدلس راوی ہے، اس کی روایت کو معنعن کہا جاتا ہے۔ یعنی پھر یہ جب بیان کرتا ہے نا، یہ اس طرح جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے فلاں سے سنا، یعنی وہ بندہ گرا کے ان سے بیان کر دے گا تو وہ معنعن روایت ہوگی۔ تو اس لیے مدلس، معنعن روایت، تدلیس، یہ ساری چیزیں آپس سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے جی۔